بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو قحافہ جن کی کنیت ہے، آپ عثمان بن عامر کے بیٹے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً مسلمان تھے۔ یہ شان اللہ تعالی نے آپ کی گھٹی میں، آپ کی پیدائش میں، آپ کے پیدا ہونے میں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہو، جن خداؤں کو پوجتے ہو، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو اور مانتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب مٹی کے بنے ہوئے، ایک ختم ہو جانے والے، ریزہ ہو جانے والی چیزیں ہیں جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب آپ کے والد محترم آپ کو بچپن میں اٹھا کر اسی بچپنے میں اپنے بت خانے میں، بت کدہ میں لے گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، وہ پتھر آپ نے اٹھایا ہوا، آپ کے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ جو آپ پتھر لے کر جا رہے ہو، اس کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ باپ کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ کہیں بچہ ہمارے خداؤں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا، ابا جان میرے پتھر لے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا خدا کو میں کوئی نقصان تھوڑی پہنچا سکتا ہوں؟ وہ تو تمہارے خدا ہیں جن کو تم طاقتور سمجھتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات فرمائی تو انہوں نے کہا چلو بیٹا اس کو آپ چھپا لیں۔ کہا کہ پھر تمہارا خدا کیا چھپی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتا؟ آپ نے بہرحال چونکہ بچے تھے اور بچپن میں ایک ضد، ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ابا جان باہر تو نہیں پھینکوں گا، ساتھ لے کر ضرور جاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس پتھر کو ساتھ لے کر چلے گئے اور آپ کے والد محترم نے اپنے جھوٹے خداؤں کا، اپنے جھوٹے معبودوں کا، اپنے جھوٹے مسجود کا تذکرہ یوں کرنے لگے، ابا جان بیٹا، باپ کہتا ہے بیٹے کو بیٹا یہ لات ہے اور یہ عزا ہے، یہ منات ہے اور یہ فلاں خدا ہے اور یہ فلاں خدا ہے۔ باپ بیٹے کو اپنے خداؤں کا تعارف کروا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جیب میں رکھا ہوا وہ پتھر، آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور وہاں پر توحید کا علم بردار سمجھتے ہوئے رب نے صدیق اکبر سے یہ کام بچپن میں ہی لیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی موجودگی میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کام کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پتھر مارا، ایک خدا ان کا ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹا پورے مکے میں کوہرام مچ گیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے نے ہمارے خدا کا کیا کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جواب دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ فرمایا آپ تو کہتے ہو یہ خدا ہے، آپ تو کہتے ہو یہ معبود ہے، آپ تو کہتے ہو یہ مسجود ہے، آپ تو کہتے ہیں یہ محافظ ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں فائدہ دیتے ہیں، فلاں نقصان سے بچاتے ہیں۔ ابا جان آپ بتائیں، اور مکہ کے پورے لوگوں کو میرا چیلنج ہے
کوئی مکہ کا آدمی کھڑا ہو اور مجھے اس سوال کا جواب دے کہ اگر تمہارا خدا اتنا طاقتور ہے، تمہارا خدا اتنا نفع دینے والا ہے، تمہارا خدا نقصان سے بچانے والا ہے، پھر یہ اپنے آپ کو نفع نہ دے سکا، اپنے آپ کو نقصان سے نہ بچا سکا؟ جو خدا اتنا کمزور ہے کہ تمہیں اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے نے ایک ہمارے خدا کو توڑ دیا ہے، پھر ان خداؤں پر لعنت بھیج کر پھر ایک رب کائنات کے سامنے جھکو اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن ہے، جب آپ کی گھٹی میں فطرتاً اسلام ہے، آپ کو اللہ نے صداقت کے لیے چنا، آپ کو اللہ نے سچائی کے لیے چنا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے کائنات میں دو نور بنائے ہیں، اور ایک نور، ایک روشنی، اور دو لیمپ، ایک لیمپ وہ ہے جو جلا ہوا ہے اور ایک لیمپ وہ ہے جو ابھی جلا نہیں ہے، صرف ایک تیلی